پسند تھا. یہ صحیح حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا ہوا ہے, اس میں جہاں جہاں کدو ہے نا, تو حضرت انس بن مالک وہ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. آپ کو لوکی پسند تھی, صحت کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے, لیکن یہ ایک تو ایک طبعی چیز ہے نا, کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو, یہ تو طبعی چیز ہے. تو آپ وہ مولانا جو جاہل پیر تھے نا, انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ کدو نبی نے کھایا, نبی کی سنت. جب کھانے کا ٹائم آیا نا, تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. اب کدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہو تو شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا کہ کدو اتنے فضائل سنے, تو حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. وہ ان کے تو آسان خطا, یار اب ہمیں کدو کھلائیں گے یہ. تو انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں, میرے لیے کوئی بغیرت سی مرغی پکا کے لے آؤ تم. ہم کیا ہیں, ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, کدو شریف کہاں, ہمارے لیے کوئی بغیرت سی جس میں غیرت بالکل ہی نہ ہو. تو یہ جو فارمی چکن ہے نا, اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں. مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا, حاملہ گائے, اس کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے. تو انہوں نے کہا اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے, وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں, اس سے اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو, پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے, جان دے دیں گے, زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے. میں تو ایک جگہ حیران ہو گیا, ہم کہیں جنگل میں گئے تفریح کے لیے, تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے مختلف لوگوں کا انٹرویو لینے کا, ان کا کلچر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب ہمارے کیمپ کے قریب 2 ذرا ایجڈ سی خواتین تھیں, تو میں نے کہا چلو ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں, یہ خیمے میں کیا پکا رہی ہیں. ہم وہاں قریب گئے تو وہ کچھ مچھلی ڈال کے اور کچھ پکا رہی تھی. تو تھائی زبان میں ایک ترجمہ کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے عالم ہیں, یہ آئے ہیں, یہ آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, تو گپ شپ ہوئی. تو پھر جب انہوں نے تعارف کروایا نا کہ ہمارے عالم ہیں یا مذہبی رہنما ہیں, تو پھر وہ کہنے لگیں خواتین کہ آپ وہ تھیں تو بدھسٹ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے گاڈ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز کے اولاد, یعنی شاید ہمیں سے مراد ہو ان کے میاں کہیں اور رہتے ہوں گے, دونوں کی اولاد نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب آپ دونوں کے یعنی شوہر کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ان کا شوہر ہے اور یہ کیا ہیں. تو مجھے تو میں نے ان کو, ویسے وہ اردو سمجھتے بھی نہیں تھے, میں نے تھوڑا مزاق کیا, میں نے کہا اسی وجہ سے تو اولاد ہو نہیں رہی. بھائی اولاد کے لیے ایک کا عورت ہونا تو دوسرے کا مرد ہونا, یہ تو دونوں فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ان کو اولاد اللہ کی طرف سے دے کیسے ہم. تو ایسے عجیب عجیب فیشن ان لوگوں کے کہ مرد نظر نہیں آتا اور عورت نظر نہیں آتی. تو اسلام نے حکم دیا کہ مرد ہو تو حلیہ کیسا ہونا چاہیے, یہ نیچر ہے بھائی, مرد بن کے رہے اور عورت بن کے رہے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا, جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے, اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑی شرمندگی بھی, بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا.
اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے